ہماری آپ کی یہ کیفیت ہے کہ ایک طرف 11ویں امام کا غم، دوسری طرف مولا حسین کی عزاداری کے رخصت ہونے کا غم. تو ذرا سوچئے کہ آپ کے امام آخر کیا عالم ہوگا کہ جسے اپنے جد کا ماتم نہیں کرنا ہے، جسے اپنے بابا کا ماتم نہیں کرنا. ایک بہت بڑے عالم گزرے علامہ مقدس اجمیری، وہ ان کا ایک واقعہ سناؤں کہ مسائل کو آگے بڑھاؤں کہ علامہ مقدس اجمیری کربلا ایک محلہ میں تھے کہ ایک ماتم داروں کا جلوس امام حسین کے حرم میں داخل ہوا، اور جیسے نوجوان ماتم کرتے بے حال اپنے کرتے اتارے ہوئے، ویسے ہی نوجوان وہاں بھی ماتم کر رہے تھے. تو علامہ مقدس اجمیری تھے بزرگ، انہوں نے امامہ اتارا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ ماتم کرنے لگے. لیکن ایک مرتبہ نوجوانوں نے دیکھا کہ علامہ مقدس اجمیری نے اپنے کرتے کو اتارا، اپنے پیراہن کو اتارا، اور جیسے نوجوان ماتم کر رہے تھے ویسے ہی نوجوانوں کے بیچ میں دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کیا. جب گھر واپس آئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کبھی ایسے ماتم کرتے نہیں دیکھا. تو علامہ مقدس اجمیری نے کہا جو میں نے دیکھا وہ تم نے بھی نہیں دیکھا. کہا حضور آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ حرم حسین میں نوجوانوں کے بیچ میرا آخری امام دونوں ہاتھوں سے واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غریبہ کہہ کے ماتم کر رہا ہے. تو عزاداروں نے آپا کے لیے آپ نہیں بیٹھے ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کا آخری امام بھی ہوگا جسے بابا کا پرسہ بھی دے دیجئے، جسے جد مظلوم کا پرسہ بھی دے دیجئے. ارے جس کے جد کو کربلا میں رلا کے مارا گیا، جس کے باپ کو سامرا میں معتمد باللہ نے سے شہید کیا، آئے غربت کا عالم ہے کہ جو امام دنیا سے گیا اس کے بیٹے بستر کے چاروں طرف جمع تھے. اگر آئے 11ویں امام کی بے قدری کہ بیٹا پردہ غیبت میں آئے تو آپ بستر کے اوپر لے جائے. اور 11ویں امام نے اپنے صحابیوں سے وصیت کی کہ دیکھو جب زہر کی شدت ہوئی اور زہر آگے بڑھا، اور یہ امام جس کا آج آپ ماتم کرنے بیٹھے سارے اماموں میں سب سے کم سن امام ہے جو اس دنیا سے گیا. آپ کو معلوم ہے آپ کے 11ویں امام جب دنیا سے گئے تو ان کا سن کیا تھا؟ 28 برس کا سن. 28 برس کے سن میں ہمارا آپ کا امام اس دنیا سے رخصت ہوا. معتمد باللہ نے زہر دیا اور ایک زہر دینے سے پہلے امام کو اتنا پیدل چلایا کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا. میں کہوں گا اے میرے امام، یقیناً بڑی مصیبت کی بات ہے کہ آپ کو معتمد نے اپنی سواری کے ساتھ پیدل چلایا، لیکن یہ آقا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہ تھی، آپ کے پیروں میں بیڑیاں تو نہ تھی، آپ کے ساتھ سنگھلی سیدانیاں تو نہ تھی. آئے سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقع خار تھا. منادی کی ندا پہچاننے والوں یہ علی کی بہو بیٹیاں جا رہی ہے. ماشاءاللہ آواز بلند ہے آپ کی. عزیزوں اب آج کے بعد زندگی ملی تو آئندہ سال رونے پھر نصیب ہوگا. آوازوں کو بلند کرنے میں شرم محسوس نہ کیجیے گا. آج معافی کا دن بھی ہے کہ حسین کی ماں اگر عزاداری میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اے بی بی سیدہ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. عزیزوں آج سلام کا دن بھی ہے. اس بیگم کو جواب سلام کہیے کہ جس نے آخری وقت سجاد کا کاندھا گرا کے کہا تھا اے سید سجاد جب قید شام میں چھوٹ کے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دینا. عزیزوں 11ویں امام ماضی کی تاریخ تھی کہ معتمد ملعون نے زہر دیا. زہر سے حضرت کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہوا. امام نے وصیتیں کی اپنے صحابی خاص سے کہ دیکھو میرے جنازے کو غسل خانے میں رکھنا، پردہ ڈال دینا، خبردار کسی کو اندر جانے نہ دینا. اس لیے کہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے. کہا آقا آپ کو غسل کون دے گا کہ تمہارا کام صرف حجرے کے باہر پردہ ڈالنا ہے. دیکھو کوئی اور میرے جنازے کے قریب نہ آنے پائے، کوئی اور غسل دینے کی کوشش کرنے نہ پائے. امام نے وصیتیں کی. صحابی خاص نے حضرت کی آخری ہچکی کے بعد آپ کے جسم مبارک کو پردے کے پیچھے رکھا. وہ کہتے میں باہر کھڑا تھا کہ پانی گرنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی اور کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی. اس کے بعد نماز جنازہ کی تیاری ہوئی.
11वें इमाम के भाई अभी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे कि एक नौजवान तेजी से आगे बढ़ा, आवाज दी, चचा इमाम की नमाज इमाम ही पढ़ाता है। मैं कहूँगा पढ़ते गैबत में हो आका, मगर बाप की नमाज पढ़ाने आ गए। अरे तुम्हारा चचा भी तो बीमार, 11 मोहल्ला, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, चकरा के गिरे, चाहने वाली पुपी आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद, अरे तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है, तुम्हारी रूह निकलने वाली है। कहे पुपी अम्मा जो मैंने देखा आपने न देखा, कमरे लाल क्या देखा, कहे सालिम अपने अपने जनाबे तब निकल चुके, मेरे बाबा गला जा देखो भगवान बड़ा है। आवाज़ें बलंद है। मैं कहूँगा ये मेरे आखिरी बात, ये कोई मुबारकबाद का मौका नहीं होता, अगर कहने को दिल चाहता है कम से कम बाप को कुछ तो दे दिया, बाप का जनाजा तो उठाया, बाप को कफन तो पिलाया। अरे आपका जद्दे मजदूर जिसके गले पर